السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ سے پیوستہ محرم الحرام اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس عنوان کا دوسرا حصہ۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں ہم اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 حرمت والے مہینوں کا بیان فرمایا اور حدیث مبارکہ میں ان حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرمایا۔ پھر اسلامی سال کا آغاز خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کے دورہ خلافت میں باقاعدہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ تو محرم الحرام میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی مکہ سے مدینہ، اسی مہینے کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا۔ حرمت والے مہینے میں حکم یہ ہے کہ فَلَا تَسْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس ماہ کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا جنگ و جدل دنگا فساد۔ ویسے تو یہ ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی یہی حکم ہے، لیکن جن مہینوں کو اللہ نے حرمت کے اعتبار سے خاص کر دیا ان میں ہمیں بھی خاص اہتمام کرنا ہوگا۔ تو بات ہم یہاں پر لے آئے تھے کہ عام حالات میں لڑائی جھگڑا گالم گلوچ جنگ و جدل قتال نہیں کرنا، تو حرمت والے مہینوں میں بھی اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ چاہے جائے کہ لوگ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو نفوس قدسیہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگائیں۔ ہمیں تو عام طور پر یہ حکم ہے کہ آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو عظیم ہستیاں ان کے بارے میں ہم اپنی سوچ سے، ہم اپنے انداز سے، اپنے الفاظ میں کوئی ایسے جملے بولیں جو کہ ہماری زبان کے لائق نہیں ہیں، اور جو اللہ نے ان کو شان و عظمت دی ہے اس کے وہ خلاف ہے۔ تو ہم یہاں تک بات پچھلے جمعہ میں بیان کر چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات کو آگے لیے چلتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو عام اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد بنا کر ان کے بارے میں غلط جملے غلط الفاظ یہاں تک کہ نعوذ باللہ گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان میں بڑا الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، ان کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا، اور پھر بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پر ان کا رد عمل نہیں تھا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان کا جو وصف بیان کیا ہے اور پھر جو انہوں نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے آپس میں محبتیں کی ہیں اور بالخصوص اہل بیت سے محبتیں کی ہیں، اس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین اس اہم ترین بات کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں تعریف کرتے ہیں محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء، وہ سخت ہیں، علی الکفار، کفار پر، رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہیں، تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں رکعاً، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد رکوع و سجود کا اللہ کے فضل کو، اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پائیں گے. ذالک مثلہم، یہ وہ جماعت ہے، ان کی مثالیں فی التوراۃ والانجیل، فی تورات کے اندر ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اللہ نے ان کی مثالیں انجیل میں بیان کی ہیں. تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں. سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس نے کسی دوسرے مسلمان جو انہی کی مجلس میں بیٹھا تھا اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. یہ بات سمجھانے لگا. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برے الفاظ بول رہا تھا، کہتے ہیں کیا تم نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ کہتا جی نہیں. وہ کافروں کے خلاف؟ کہا نہیں. یہود و نصارہ کے خلاف؟ کہا نہیں. جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ تجھ سے روم اور فارس کے کافر، یہود و نصارہ تو محفوظ ہیں، لیکن نہیں محفوظ تو تجھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے. آج ہماری بھی کچھ حالت ایسی ہے کہ غیر مسلم ہم سے محفوظ ہیں اور ہم مسلمانوں کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور غلط قسم کی تعلیمات پھیلا کر منافرت دے رہے ہیں. تو محرم الحرام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات سے باز آ جائیں. لڑائی جھگڑے سے، گالم گلوچ سے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نفوس قدسیہ ہیں، جن کی تعریف اللہ خود قرآن مجید میں کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلاف تھے، انہوں نے خیال نہیں کیا، جبکہ اللہ خود ان کے بارے میں فیصلہ صادر فرما رہے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابوبکر میری زندگی میں جس شخص نے مجھ پر جو احسان کر دیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا ہے. لیکن ابوبکر آپ کی جو دین کے بارے میں میری معاونت ہے، اللہ کے دین کے لیے جو نصرت ہے، ان احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو
تو حضرت حسین سے کہنے لگے تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہو، اور میرے دوست علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہو، اور فاطمہ الزہرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کے نور نظر ہو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے بلا جھجک کہہ دینا، اگر نہ کہہ سکو تو اپنی نانی عائشہ سے کہہ دینا۔ حسین دربار خلافت میں جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ محبت حسین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے تو قرآن اللہ کا الحاکمین اعلان فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ وہ صحابہ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بھی محبتیں ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، مال غنیمت آیا، تقسیم کیا گیا، 5000 درہم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیے، اور عبداللہ ابن عمر یعنی اپنے بیٹے کو بلایا 1000 درہم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سوال کیا کہ میں مہاجر ہوں، مہاجر سے آگے، اور میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جس محبت کا اظہار فرمایا حضرت حسن و حسین سے، کہنے لگے ماتھے پر ٹیپی چڑھا کر بولے عبداللہ جو تیرا حق تھا وہ تجھے مل گیا، جو مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لگتے جگر ہیں، تو ان کے منصب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر عبداللہ خاموش ہو گئے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حسن و حسین سے محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت حسن و حسین سے استادی اور شاگردی کا رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ابن عمر حضرت حسین کی 60 برس تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے احادیث اور علی رضی اللہ عنہ سے یہ احادیث تفسیر القرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک خطبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن و حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو شخص رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے محبت رکھے اور ان کے درجات کو پہچانے۔ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حسن و حسین سے محبت کی یہ حالت ہے۔ آج ہمیں غلط باور کروایا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ علی رضی اللہ عنہ کی سے محبت کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے علاوہ کی اولاد ہے۔ اگر آپ ان کے پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں اور پورا ایک سلسلہ تک آگے تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی آل اولاد میں سے کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے، کسی کا نام عمر رکھا ہے، کسی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے، کسی پوتی اور نواسی کا نام عائشہ رکھا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو ان سے محبت کی مناسبت سے رکھتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ اپنی آل اولاد میں ان کا نام رکھیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ان کے آپس میں اختلافات تھے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ غلط باور کروایا جاتا ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ہے، یہ ظلم و بربریت تو سلف صالحین کا، ائمہ محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ جب تک ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی،
ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، صحابہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اہل بیت یا ان میں سے کسی ایک فرد سے وہ منافرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا ان پر جو ظلم ہونے والا ہے اسے اچھا سمجھتا ہے یا اس کا حصہ بنتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی موقف ہے، منہج الصالحین بھی یہی ہے، سلف صالحین اسلاف کا منہج یہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے جہاں سے ہمیں غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے؟ امت میں دو قسم کے لوگ ہیں، محبت سارے کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کچھ لوگوں کا تعین کر کے ان پر لعن طعن کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ چونکہ تاریخی روایات کا تضاد ہے، ایسا تو نہیں کہ اس دور میں ایک بندہ قلم لے کے اور تختیوں پر لکھ رہا تھا کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو چونکہ تاریخی روایات کا تضاد موجود ہے، اس لیے امت کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی شخص کو خاص کر کے لعنت نہ بھیجیں، کیونکہ یہ جو لعنت بھیجنے کے اصول اسلام نے وضع کی ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حضرت حسین کے قاتلین میں شامل ہے تو اللہ کی ملعون ہے، اس سے نفرت ایمان کا حصہ ہے۔ اجمالی طور پر سب کا یہی موقف ہے، اور شیخ الاسلام سرقی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنِ أَوْ عَانَ عَلَى قَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔ کہتے من قتل الحسین او عان علی قتلہ، جس شخص نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل کیا، ان کے قتل میں معاون بنا، او رضی بذالک، یا وہ اس بات پر راضی ہوا، فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب ان کو شہادت کی خبر ملی تو کہنے لگی قد فعلوها مل اللہ بیوتہم نارا، جن لوگوں نے یہ کیا ہے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اور یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں یہ خبر تو ایسی تھی انسان تو کیا جنات بھی ہوتے تھے۔ تو غرض یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار، قسم ہے اس ذات کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار، اگر کوئی میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو اس کا انجام جہنم کا داخلہ ہے۔ اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل باقی رکھی ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب المناقب عظمت کا باب باندھا ہے، اس میں یہ واقعہ لائے ہیں کہ جب ابن زیاد جو حضرت حسین کے قاتلین میں سے ہے، اس کے ساتھیوں کا سر کاٹ کے رہبہ نامی مقام پر مسجد کے اندر بطور عبرت لا کے رکھ دیا گیا، تو لوگوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو انسانوں سے ہٹ کر تھا کہ مسجد میں سر پڑا ہے گستاخ کا، قاتل حسین کا۔ تو لوگ کہنے لگے وہ آیا، اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگے وہ گیا۔ ایک بہت بڑا سانپ نکلا جو کہ اس کے نتنوں میں ایک طرف سے داخل ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے نکل کر گیا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک اس واقعے کو ثبت کر دیا کہ جو اہل بیت
اور بالخصوص نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، ان کا انجام آخرت میں تو برا ہے ہی ہے، اللہ نے دنیا کے اندر بھی اس کو ثبت کر دیا۔ اور پھر آخری گزارش یہ ہے، آج اگر ہم اس بحث میں پڑھیں کہ جی فلاں مخالف تھا وہ جہنمی ہے، یہاں بھی اس بحث میں پڑھیں کہ وہ فلاں مخالف نہیں تھا وہ تو جناب جنتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو شہداء تھے وہ بھی اپنے مقام و مرتبہ کو پہنچ گئے، اور جو ظالم تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برزخ میں جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے اللہ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، روکا ہوا ہے کہ جس دنیا میں جمہوریت ہوگی کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ جہنمی ہے یہ لعنتی ہے، اور کچھ کہیں گے نہیں یہ لعنتی نہیں ہے، تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، جو اس وقت برزخ میں گیا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کا معاملہ کر دیا نا کچھ نہ کچھ، تو پھر ہمیں فکر تو اپنے لیے کرنی چاہیے کہ میں محبت میں تو بڑا دعویدار ہوں، کیا میری طرز زندگی صحابہ جیسی ہے؟ اہل بیت حسن حسین اور دیگر جو یہ جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا ان جیسی ہے؟ ہمیں تو ان کی عادات کو اپنانا چاہیے تھا، ان کی غیرت اسلامی کو اپنانا چاہیے تھا، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہوئے ایسا دین کے لیے جرأت مند ہونا چاہیے تھا، چھ جائے کہ ہم ان کے اختلافات پر بات کرنا شروع کر دیں، اور پھر اسی طرح سے محرم الحرام وہ مہینہ جو حرمت والا ہے اس میں ہم لڑائی جھگڑا جنگ و جدل قتال اور گالم گلوچ سے گزار کے بس اسی بات پر خوش ہو جائیں۔ تو یہ تو اصل میں شیطان کی چال ہے کہ امت کو آپس میں لڑانا۔ حقیقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت اس کی تصویر عملی تفسیر صحابہ کرام نظر آئیں گے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ صحابہ میں اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو صحابہ کے ساتھ یہی تعلق یہی ریلیشن نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے آج کے خطبہ میں جو ہم محبت صحابہ کا بیان کر رہے تھے، اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ یہ ایمان ہے، عین ایمان ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے، اور جس طرح انہوں نے مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں پایا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کے، اللہ کے احکامات کو مقدم جان کے، اللہ ہمیں ویسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔